کبھی سوچا ہے کہ ہم سب کے اندر ایک ایسی سپر پاور چھپی ہے جس کا ہمیں شاید اندازہ بھی نہیں؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے دماغ کی۔ آج ہم اسی حیرت انگیز طاقت کے راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اسے کیسے جگایا جا سکتا ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، 86 ارب، یعنی 86 کے آگے 9 صفر۔ آخر یہ ہے کیا؟ یہ تعداد ہے ان خاص خلیوں کی جنہیں ہم نیورونز کہتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں موجود ہیں۔ جی ہاں، 86 ارب۔ ہر ایک نیورون، ہر ایک خیال، ہر یاد، ہر کام، سب انہی کے بدولت ممکن ہے۔ سوچیں تو صحیح، ہمارے سر کے اندر کیسی پوری کائنات آباد ہے۔ تو ہمارا دماغ صرف گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ، دھڑکتی اور بدلتی ہوئی چیز ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ کائنات کی سب سے طاقتور اور لچکدار مشین ہے، جو خود کو کسی بھی ماحول میں ڈھال سکتی ہے اور مسلسل لگاتار سیکھ سکتی ہے۔ یہ کوئی ساکت چیز نہیں، بلکہ یہ تو ہر لمحے خود کو نئے سرے سے بنا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ذرا ایک لمحے کو سوچیں، کیا ہو اگر اس زبردست مشین کو اپنی مرضی سے، اپنے حساب سے بہتر بنایا جا سکے، اسے اپ گریڈ کیا جا سکے؟ نہیں، یہ کسی سائنس فکشن فلم کا آئیڈیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہی سوال ہمیں آج کی گفتگو کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، اور اس سپر پاور کا ایک سائنسی نام بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی۔ اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے جسے ہم سب سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں، یہ ہمارے دماغ کی وہ زبردست صلاحیت ہے کہ وہ اپنے تجربات کی بنیاد پر خود کو بدل سکتا ہے، خود کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے۔ اچھا، اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ذرا اپنے دماغ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کی طرح سوچیں۔ تو اب ہم اسی جنگل کے اندر جانے والے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اس دماغی جنگل میں یہ جو نیورونز ہیں یہ سمجھیں کہ اس جنگل کے درخت ہیں۔ یہ وہ بنیادی اکائیاں ہیں جو ہماری ہر سوچ، ہر احساس اور ہر کام کو جنم دیتی ہیں۔ یعنی 86 ارب چھوٹے چھوٹے پیغام پہنچانے والے جو ہر لمحے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ اب ہر نیورون یعنی ہر درخت کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈینڈرائٹس ہیں، یہ شاخوں کی طرح ہیں جو دوسرے نیورون سے سگنل یعنی پیغام وصول کرتی ہیں، اور جو ایکسون ہے وہ تنے کی طرح ہیں جو ان پیغامات کو آگے دوسرے نیورونز تک پہنچاتا ہے۔ معلومات کا یہی بہاؤ ہمارے دماغ کو چلانے کا ذمہ دار ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب بھی کوئی نئی چیز سیکھی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی ہنر ہو، کوئی زبان ہو یا کوئی یاد ہو، ہمارے دماغ کے جنگل میں ایک نیا راستہ بن جاتا ہے۔ یہ نیورونز کے بیچ ایک نیا کنیکشن ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ سیکھتے ہیں، اتنے ہی زیادہ راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ چلیں اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راستے آخر بنتے کیسے ہیں، کیونکہ اگر یہ سمجھ آ گیا تو اپنے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہنری ڈیوڈ تھورو کا یہ قول کیا خوبصورتی سے اس بات کو سمجھاتا ہے نا؟ مطلب یہ کہ جیسے جنگل میں صرف ایک بار چلنے سے کوئی پگڈنڈی نہیں بنتی، بالکل اسی طرح دماغ میں بھی صرف ایک بار کچھ سوچنے یا کرنے سے کوئی پکا راستہ نہیں بنتا۔ راستہ بنانے کے لیے بار بار چلنا پڑتا ہے، بار بار کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم کوئی بھی نئی چیز سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی گھنے جنگل میں پہلی بار داخل ہو کر جھاڑیاں کاٹ کر راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ کام بہت مشکل، بہت سست ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ذہنی توانائی لگتی ہے، لیکن یہ مشکل سیکھنے کے عمل کا ایک بہت ضروری اور قدرتی حصہ ہے۔ پھر جب تھوڑی پریکٹس کی جاتی ہے تو جنگل کی وہ جھاڑیاں صاف ہونے لگتی ہیں، ایک ہلکی سی دھندلی سی پگڈنڈی نظر آنے لگتی ہے۔ کام ابھی مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ پہلے جتنا ڈراؤنا نہیں لگتا۔ یعنی دماغ میں ایک کمزور سا لیکن قابل استعمال کنیکشن بننا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ہے مہارت کی منزل۔ جب ایک ہی کام بار بار کیا جاتا ہے تو وہ ہلکی سی پگڈنڈی ایک چوڑی پکی سڑک، ایک ہائی وے میں بدل جاتی ہے۔ اب اس کام کو کرنے کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کا وہ راستہ اتنا مضبوط اور کارآمد ہو چکا ہوتا ہے کہ عمل خودکار ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس دماغی جنگل میں ان راستوں کو مضبوط اور پکا کیسے بنا سکتے ہیں؟ آئیے اب اس کے عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔
یہ اصول یاد رکھنے والا ہے، پریکٹس میکس پرماننٹ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مشق سے کام بہتر ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ مشق سے دماغ میں ہونے والی تبدیلیاں مستقل ہو جاتی ہیں۔ ہر بار دہرانے سے دماغ کی وائرنگ، اس کے کنیکشنز جسمانی طور پر بدل جاتے ہیں تاکہ وہ ہنر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے باسکٹ بال ڈربل کرنا سیکھنا۔ شروع میں تو سارا دھیان اسی پر ہوتا ہے کہ گیند کو کیسے اچھالنا ہے، پھر ساتھ میں بھاگنا بھی سیکھنا ہوتا ہے، جو اور بھی مشکل کام ہے۔ لیکن جب دونوں کاموں کی ایک ساتھ پریکٹس کی جاتی ہے تو دماغ میں بھاگنے اور ڈربلنگ والے نیورونز کے بیچ ایک مضبوط کنیکشن، ایک ہائی وے بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان بنا سوچے سمجھے بھاگتے ہوئے ڈربل کر رہا ہوتا ہے۔ دماغی توانائی بھی کم لگتی ہے کیونکہ راستہ اب بالکل پکا اور صاف ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، کہتے ہیں نا، یوز اٹ اور لوز اٹ۔ اگر دماغی جنگل میں کسی راستے کو استعمال کرنا چھوڑ دیا جائے تو جنگل دھیرے دھیرے اسے واپس نگل لیتا ہے، جھاڑیاں پھر سے اگاتی اور راستہ غائب ہو جاتا ہے۔ سائنس میں اسے پروننگ کہتے ہیں، یعنی اگر کسی ہنر کی مشق نہ کی جائے تو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، غلطیاں ناکامی نہیں ہوتی، بالکل نہیں۔ غلطیاں تو سیکھنے کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جنگل میں چلتے ہوئے کسی گڑھے کا پتہ چلے اور اگلی بار اس سے بچ کر نکلنا سیکھ لیا جائے۔ ہر غلطی ہمیں اس راستے کو اور بہتر بنانے کا موقع دیتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ یہ سارا علم ہماری اپنی زندگی سے، ہماری اپنی صلاحیتوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت ہی امید دلانے والا پیغام ہے۔ یہ جو نیورو پلاسٹیسٹی کا عمل ہے نا، یہ ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے۔ سائیکل چلانے سے لے کر حساب سیکھنے تک، گٹار بجانے سے لے کر گاڑی چلانے تک، یا کوئی نیا ویڈیو گیم کھیلنے تک۔ ذرا ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں جو کبھی ہمارے لیے بہت مشکل تھیں لیکن اب کتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ یہ سب دماغ میں نئے راستے بننے کی وجہ سے ہی تو ممکن ہوا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ پتھر کی لکیر نہیں ہے، یہ لچکدار ہے، ہم خود اس کے معمار ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سے راستے بنانا چاہتے ہیں، کن عادتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور کن صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہی تو گروتھ مائنڈ سیٹ ہے، یہ یقین کہ صلاحیتوں کو محنت اور لگن سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اب آخر میں ایک سوال سب کے لیے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا دماغ بدل سکتا ہے، کہ ہم خود اس کی معمار ہیں، تو اپنے دماغ کے جنگل میں وہ پہلا نیا راستہ کون سا بنانا چاہیں گے؟ ذرا سوچیے اپنے مقاصد کے بارے میں، اور اس سپر پاور کو استعمال کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم آج ہی اٹھائیے۔